1,00,000 رومی سپاہی اور اتنی ہی تعداد میں عرب قبائل کے لوگ جو بازنطینیوں کے اتحادی تھے۔ تو اس نے جھنڈے کو اپنے سینے سے لٹا لیا یہاں تک کہ اس کے جسم پر 70 زخم آئے، کوئی بھی اس کی پیٹھ پر نہیں تھا اور وہ گر گیا۔ اب جعفر نے اسے تھام لیا ہے، وہ بھی گر گیا ہے۔ اب ابن رواحہ نے اسے تھام لیا ہے اور وہ بھی گر گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہماری تاریخ میں کچھ کہانیاں فتح کامیابی میں نہیں بلکہ حوصلے، وفاداری اور اعلیٰ اور اس کے رسول سے محبت میں لکھی گئی ہیں۔ متح ایک ایسا امنان جنگ تھا جو گھر سے بہت دور تھا، نہ کوئی جانی پہچانی زمین، نہ کوئی مددگار فوجیں، صرف ایمان تھا۔ مومن زمین فتح کرنے نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو میرے ساتھ اس لمحے میں چلو جب 3 کمانڈر شہید ہوئے لیکن اسلام کا پرچم ان کے ساتھ نہیں گرا۔ خیبر کی گرد ابھی بیٹھی ہی تھی کہ مدینہ میں ایک خط پہنچا، ایک پیغام جو علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ نبی کریم نے ایک قاصد بھیجا، الحارث ابن عمیر الازدی، جو امن اور اسلام کی دعوت لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی شرحبیل ابن عمرو الاغسانی، جو بازنطینیوں کے تحت گورنر تھا، کے ہاتھوں پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم کا واحد سفیر جو اس طرح شہید کیا گیا۔ رسول اعلیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا، اپنے ساتھی کا بدلہ لو۔ الحارث ابن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے زید ابن حارثہ کو 3,000 آدمیوں کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو پھر جعفر، اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں کسی کو منتخب کر لیں۔ وہ لوگ شمال کی طرف حجاز کی سرزمینوں سے گزرتے ہوئے وادیوں اور صحراؤں کو پار کرتے ہوئے ماتح تک پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہیں دشمن کی طاقت کا علم ہوا، 1,00,000 رومی فوجی اور اتنی ہی تعداد میں عرب قبائل کے لوگ جو بازنطینیوں کے اتحادی تھے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا وہ رسول اللہ کو پیغام بھیجیں، آگے بڑھیں۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، ان کی آواز پرسکون تھی، اے لوگو، ہم نہ تعداد کے بل پر لڑتے ہیں نہ طاقت کے، ہم اس ایمان کے لیے لڑتے ہیں جس سے اعلیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک ملے گی، فتح شہادت۔ فوج نے پکارا، اعلیٰ کی قسم، اس نے سچ کہا ہے، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ دلوں میں یقین کی آگ جل رہی تھی۔ دونوں فوجیں میدان متح میں آمنے سامنے ہوئیں۔ گھوڑوں اور ڈھالوں کی الغار سے زمین کانپ اٹھی۔ اللہ اکبر کی صدا وادی میں گونج رہی تھی۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے علم تھام لیا۔ وہ نبی کے علم بردار تھے اور شہید ہونے تک لڑے۔ پھر جعفر ابن ایوب نے علم سنبھالا، اعلیٰ ان سے راضی ہو۔ انہوں نے علم لیا، گھوڑے سے کود پڑے اور شیر کی طرح لڑے۔ دایاں بازو کٹا تو علم بائیں ہاتھ سے تھاما، وہ بھی کٹ گیا۔ تو انہوں نے علم کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے جسم پر 70 زخم تھے، ایک بھی پیٹھ پر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اعلیٰ نے ان کے بازوؤں کے بدلے انہیں 2 پر عطا کیے، جن سے وہ جنت میں جہاں چاہیں اڑتے ہیں۔ اسی دن سے انہیں جعفر الطیار کہا جانے لگا۔ جعفر جو اڑنے والے ہیں، اعلیٰ ان سے راضی ہو۔ پھر عبداللہ ابن رواحہ آئے، اعلیٰ ان سے راضی ہو۔ وہ اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے اشعار پڑھ رہے تھے، اے میری جان،
अगर तो कत्ल ना भी हो तो फिर भी मरना है, यही तुम्हारी मुकर्ररा मौत है। वो फिर सच से क्यों डरना। वो सिर्फ एक लम्हे के लिए रुके, फिर आगे बढ़े यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे मदीना में दूर थे, लेकिन यूं बयान फरमाने लगे जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। ज़ैद ने झंडा थामा और वो गिर गए। अब जफर ने उसे थामा, वो भी गिर गए। अब इब्न रवाहा ने उसे थामा और वो भी गिर गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और फरमाया, वो सब अपने रब के पास हैं, सोने के तख्तों पर बैठे हुए हैं। मैंने उनके दरमियान एक फर्क देखा। इब्न रवाहा एक लम्हे के लिए रुके, फिर उनके पीछे चल पड़े। तीनों सालारों की शहादत पर साबित बन अरकम ने झंडा थाम कर कहा, मुसलमानों, अपना अमीर चुन लो। उन्होंने खालिद बिन वलीद आला को चुना, जिन्होंने इस दिन 9 तलवारें तोड़े और बहादुरी से लड़े। उन्होंने हिकमत अमली से फौज बचाई और रात होने तक चालाकी से पीछे हट गए। अगरचे मुसलमान तादाद में कम थे, वो बहिफाजत वापस आए, शिकस्त नहीं खाई, बल्कि अल्लाह की हिकमत से महफूज रहे। जब वो मदीना के करीब पहुंचे तो कुछ लोग बाहर आकर पुकारने लगे, ए भिगोड़ो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भगोड़े नहीं हैं, ये इस्लाम के मुहाफिज हैं। जब ये खबर मदीना पहुंची तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जफर रजी आला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। अपने जफर के बच्चों को गिले लगाया। अब की आंखें आंसुओं से भर आए। अस्मा बिन्त अमीस रजी आला उन्हा, जो जफर की बीवी थी, ने कहा, या रसूल आला, अब क्यों रो रहे हैं? क्या आपको कोई खबर मिली है? आपने फरमाया, हाँ, आज वो शहीद हो गए हैं। फिर आपने फरमाया, जफर के घर वालों के लिए खाना तैयार करो। वो इतने गमज़दा हैं कि अपने लिए खाना नहीं बना सकते। 3 दिन तक पूरा शहर सोग में रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इस घर को तसल्ली दी जिसने अपना बेटा खो दिया था। मतः कोई शिकस्त नहीं थी। ये ईमान की गवाही थी। जहां 3 इल्म गिरे लेकिन पैगाम नहीं गिरा। उनकी कुर्बानी में इस्लाम की रोशनी अरब से बाहर की सरजमीनों तक पहुंची। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं, उन्हें मुर्दा ना समझो। नहीं, वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रिस्क पा रहे हैं। Oeliate hasebeneo aliusne katnelawafn seimlen aliwen imavit talif bila ehayik anader muenama arze kawne और यूं मतह तलवार की नहीं बल्कि दिल की फतह थी। ये वफादारी और साबित कदमी का सबक था। जो लोग वापस आए वो शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि इज्जत के साथ लुटे। और इस बाब के आगे एक तवील इंतजार की गई अलिफाफित थी, मैके की वापसी। अगली किस्त में इंशाअल्लाह हम वो लम्हा देखेंगे जिसने तारीख बदल दी, मैके की फतह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।